أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین آیت نمبر 23 تا 25 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بعد الموت کے دلائل بیان فرما رہا ہے. کفار مکہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں آئینہ لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، تمہیں بھی تمہارے آباء و اجداد کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور پھر تمہیں ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی. احییناہا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. جب ویران زمین پر ہم بارش برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اس سے ہم غلہ نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں. اس میں کھجوروں کے، انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں. وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے ان کے اندر چشمے جاری کر دیے تاکہ اس کے پھل کو کھائیں. وما عملته ایدیہم، یہ سب چیزیں ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائی. افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ قسم کے اقسام کے جوڑے بنائے جو زمین سے مادات پیدا ہوتی ہے انسانوں میں سے، اور بھی بہت سی چیزیں جنہیں انسان نہیں جانتا. یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں. وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں. فإذا هم مظلمون، پھر اچانک ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اگر اللہ رات کو نہ ہلائے تو دن کا تھکا ہوا انسان کیسے آرام کر سکے گا؟ وہ تھک ہار کر مر جائے گا. رات اللہ کی بڑی نعمت ہے. والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا وعدہ ہوا حساب. والقمر قدرناہ منازل، چاند کی ہم نے منازل مقرر کر دی. حتی عاد کالعرجون القدیم، جہاں یہ اپنی منازل سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی ایک سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو پاس کرے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات وہ دن سے سبقت نہیں لے سکتی، ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. اگر ہم چاہیں نغرقہم، انہیں غرق کر دیں کشتیوں کے اندر، کشتی سمیت سمندر کے پانی میں غرق کر دیں. فلا صریخ لہم، ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو. ولا ہم ینقذون، اور نہ یہ کسی طرح بچائے جا سکیں. الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم انہیں کشتیوں میں سوار کرا کر بحفاظت اپنی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، اور انہیں ایک مدت خاص تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت دیتے ہیں. یہ قدرت کے مناظر ہیں جو اس بات پر گواہی کر دے رہے ہیں اللہ کی ذات موجود ہے جو اس پورے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے. قریش مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے شرک سے، کفر سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ سے دعا دینا میں سچا مومن، سچا مسلم، سچا محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے. شرک
شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔